ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کا ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ آپ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ مجھے جانوروں کی بولی سمجھنے کی قوت عطا کریں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ کچھ باتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے چھپا کر رکھی ہیں، جن کا جاننا بندوں کے لیے خطرناک ہے۔ لیکن جب وہ شخص بہت زیادہ ضد کرنے لگا تو اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو یہ مانگ رہا ہے اسے یہ دے دو۔ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اس شخص سے کہا کہ تم صرف اپنے جانوروں کی ہی بولی سمجھ سکتے ہو۔ جب وہ شخص اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی دسترخوان کا کوڑا گھر کے باہر پھینک رہی ہے۔ تبھی روٹی کا ایک ٹکڑا گرا، مرغا اسے لے کر گھر میں بھاگا۔ روٹی کے ٹکڑے میں آس لگائے جو کتا گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اس نے مرغے سے کہا تم اندر کا بھی کھانا کھاتے ہو اور باہر کا بھی کھا جاتے ہو۔ میں کب سے اس روٹی کے انتظار میں دروازے پر بیٹھا تھا۔ اس پر مرغے نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، کل جب مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو تمہارے پاس کھانے کے لیے بوٹیاں ہی بوٹیاں ہوں گی۔ اپنے جانوروں کی جب مالک نے بات سنی تو وہ چونک گیا۔ اس نے کہا اچھا ہوا نقصان ہونے سے بچ گیا۔ گھوڑے کے مرنے سے پہلے ہی مالک نے بازار میں جا کر گھوڑے کو بیچ دیا۔ اگلے دن پھر سے عورت نے دسترخوان کا کوڑا باہر لے جا کے جیسے ہی پھینکا، روٹی کا ٹکڑا گرا، مرغا روٹی لے کے گھر کے اندر بھاگا۔ مرغے سے کتے نے کہا کہ کل تو نے کہا تھا کہ مالک کا گھوڑا مرے گا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، کہاں مرا گھوڑا؟ اس پر مرغے نے کہا کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، چلو کوئی بات نہیں، تم صبر کرو، کیونکہ کل پھر سے مالک کا وہ جو اونٹ ہے نا وہ مرنے والا ہے، پھر تو تمہارے پاس بوٹیاں ہی بوٹیاں ہوں گی۔ مالک نے کہا اچھا ہوا نقصان سے بچ گیا، اونٹ کو بھی بازار میں لے جا کر کے بیچ دیا۔ تیسرے دن کی دوپہر میں پھر سے عورت نے دسترخوان کا کوڑا سمیٹا اور باہر لے جا کر جیسے ہی پھینکا، مرغے نے روٹی پکڑی اور گھر میں بھاگا۔ تیسری مرتبہ بھی کتے نے مرغے سے کہا کہ تم نے میرا حق پھر سے چھینا، تم نے مجھ سے کل جھوٹ بولا تھا کہ مالک کا اونٹ مر جائے گا۔ پر مرغے نے کہا ہم پیدائشی مؤذن ہیں، ہم جو بات کہہ دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے۔